مولانا فضل الرحمان فی الحال ایک پل کا کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن. اب اس کو تم اس انداز سے دیکھو تو نظر بظاہر ان کی تقریر کا جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے. وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب باقاعدہ ہم یعنی کہ ان کا اور تحریک انصاف کا بھی ایکا ہو گیا اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی شامل ہو گئی. تو مولانا فضل الرحمان اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں؟ آج ہی ان کو جواب ایک حوالے سے ملا ہے, دیکھیں وہ ذرا غور کریں. لیڈر کے چیمبر میں ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں, وہ بیٹھے ہیں آپس میں. اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے. تو اس حوالے سے مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی. اس میں مزید نشستیں ہوں گی انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے. پارٹی کو بھی ساتھ ملائیں گے؟ پارٹی حکومت میں ہے بھائی, ہمیں خوشی کی بات ہے. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ مولانا صاحب تو کھچے تھے, یہ کیا یکدم رنگ بدل گیا اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ اپوزیشن بھی تو دیکھو نا اپنے پتے دیکھ رہی ہے اور یہ گورنمنٹ نے خود ان کو یہ دیا ہے کہ کنفیوزنگ کہ بھئی آپ کو جب آتی ہے, جب وہ میڈیکل رپورٹ پیش ہو گئی ہے تو آپ کو جب اس کی سماعت ہو رہی ہے تو آپ کے سرکاری وکلاء کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پوزیشن کیا لینی ہے اور خالی میرٹ کی باتیں کر رہے ہیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر سوچ بچار ہوتی تو بڑا اچھا انیشیٹو ہو سکتا تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کریں, تو یار ذرا ہم بھی تکڑے ہونا ذرا. تو مولانا جو ہے وہ بڑے دور اندیش, بڑے تو مولانا کیا تاریخ دہرا پائیں گے جب عمران خان پی ڈی ایم 2 آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی, پی ڈی ایم 2 کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو. وہ تو مولانا صاحب نے واضح کر دیا, وہ واضح کر دیا نا, لیکن وہ تو کہانی کلوز کر یار پی ڈی ایم 2 کے اندر تو پھر یہ ہو گیا تھا نا کہ سوائے حکمران جماعت کے باقی سب جماعتیں آ گئی تھیں اس میں آہستہ آہستہ پتہ دری. ہاں ٹھیک ہے آگے نہ سمجھ. تو اگر تاریخ میں جاؤ تو پھر وہ یہ کہ 1990 کی دہائی میں وہ یعنی کہ 88 کے خلاف پہلے غلام احمد دروانی تھے اپوزیشن لیڈر, انہیں ہٹا کے تو وہ انہوں نے اپنے یہ ابھی اس طرف نہیں چل رہا. اچھا ابھی مولانا فضل الرحمان فی الحال ایک پل کا کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان. اس کی ایک بڑی فوری وجہ ہے, اس میں اپوزیشن کا بھی انٹرسٹ ہے اپنا. دیکھیے نا اچکزئی صاحب بار بار خط لکھ رہے ہیں حکومت کو کہ جی الیکشن کمیشن اس کی تعیناتی کا عمل. اچھا اس میں الیکشن کمیشنر کی بات ہی نہیں ہے, ممبرز کی بھی بات ہے. اس میں سے ایک ممبر سندھ سے ہونا ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ بھئی وہ ایک بڑے ویٹ کے ساتھ اس کے لیے حکومت سے نیگوشیٹ کرے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ہماری باتیں نہیں مانتے ہیں, تو وہ بالکل ان سے کھچے بھی نہ رہیں گے. دوسری طرف آج ہی کے طور پر مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جب ہم قانون سازی میں اس حکومت کی حمایت نہیں کریں گے. آج ایک بڑا اہم قانون پاس ہونا تھا, پیپلز پارٹی نے جو ہے اس میں ووٹ کیا ہے حکومت کے ساتھ, لیکن جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ کو اتنی وجلت کیا ہے, جلدی کیا ہے, لیکن ایز سچ بل پر اعتراض نہیں کیا, اس میں آپ مناسب بحث کر لیں. تو ایک تھوڑی سی برف پگھلتی ہوئی ہے نا کہیں نہ کہیں. اس وقت فی الحال جو ہے وہ پرائیورٹی یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے جو ممبرز ہیں ان کی تعیناتی تو کروائی جائے نا پہلے متحدہ اپوزیشن کے صورت, اور اس صورت میں ان کی تعیناتی کے سلسلے میں معاملات جو آپ نے برج کا لفظ استعمال کیا ہے, ہر چیز کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا سر, تو اس برج کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے ہوگا؟ اس برج کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ یار اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو ہم سارے مل کر اگر سابقہ حکومت کو فارغ کیا جا سکتا ہے تو کیا ان کو بھی فارغ کرنے کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے یہ بابا, ہو سکتا ہے چلو, اور ان کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ بھی آپ خود ہی آ کے گفتگو کریں الیکشن کمیشن پراپر کر کے تو کوئی ایڈوانس الیکشنز کی بات ہو سکے, لیکن یہ لانگ ٹرم بات ہے. دوسری جانب ایک ایکسپیرینس پارٹی ہے نون لیگ, اس کو یہ سارے پینترے آتے ہیں. بھائی صاحب وہ آتے ہیں لیکن تعداد بھی تو معنی رکھتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ فرض کرو اگر مہنگائی کا یہی عالم رہتا ہے اور معیشت اسی طرح اسٹیٹک رہتی ہے, فرض اللہ میرے منہ میں خاک جو کہ نہیں, کیونکہ اثر تو اصل میں ہم پہ پڑتا ہے, سیاستدان تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صحیح بات ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سیاستدان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ گیم اس کے ہاتھ سے نہ نکلے. سیاستدان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے. آپ نے جو ابھی بات کی نا کہ ابھی تو برج کا رول ہے, لیکن یہ بعد کی بات ہے, یہ بات کی بات نہیں, لیکن ٹھیک ہے, بس اس میں جو لنگر کا سر وہ کہتے ہیں جی بلاول نے ٹف ٹائم دے دیا الیکشن, کشمیر الیکشن, اس کے بعد بھی ٹون ٹیمپو وہی ہے پیپلز پارٹی کا. دوسری جانب اپوزیشن اتحاد مولانا صاحب آج
دیکھیں نا کہ 3-3.5 سال کے بعد کی وہاں سے جو کھچے تھے 3 سال بعد وہ آ گئے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. بانی تحریک انصاف بقول آپ کے کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل میں ہوں گے. تو یہ سارے ڈاٹ لوگ ملاتے ہوئے لنگر گپ یہ لگاتے ہیں کہ یہ حکومت اب زیادہ دن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ہے. میں اس سلسلے میں دیکھو نا, صرف اتنی ہی بات دیکھ لو نا, تمام تر اینگر کے باوجود کل بھی کیا کہا تھا بلاول بھٹو نے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم تو اچھے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش نہ کریں. ہاں یاد ہے نا. اور دوسری بات کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لیجسلیشن میں, قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. آج ہی قانون آیا ہے اور اس میں انہوں نے یعنی ساتھ دیا ہے. تو ابھی وہ اس حوالے سے یہ جو ہے کوئی وہ صورتحال نہیں ہے جہاں پر کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی جہاں پہ بہت ضروری سمجھے گی, جیسے آج کا جو تھا وہ یعنی 27ویں ترمیم کی کنٹینیوشن کے حوالے سے قانون, ہاں ٹھیک ہے, وہ ہو گیا پاس, تو جی ساتھ دیا ہے انہوں نے ان کا. اب دوسری جانب آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیسے بڑھنی ہے, اینڈ دین ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا, اور دین پی ڈی ایم 2